وہ خاتون جنہوں نے امریکہ کے طاقتور ترین گورنر کا کیریئر تباہ کر ڈالا۔ جب لنزی بوئلن سان ڈیاگو شہر میں اپنا بچپن گزار رہی تھیں تو ان کے آس پڑوس میں ایک لڑکا تھا جو ایک ظالمانہ کرتب دکھایا کرتا تھا۔ وہ زبردستی آس پڑوس کے بچوں کو گھر بلوا کر اپنے پالتو سانپ کو زندہ چوہا کھلانے کا نظارہ کرواتا۔ وہ چوہے کو سانپ کے ڈبے میں پھینکنے سے پہلے اس کا سر دیوار سے دے مارتا تاکہ وہ بے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جائے اور پھر وہ چکرا جاتا۔ ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جب گورنر کے ماتحت کام کرنے والی میری طرح کوئی بھی خاتون انہیں دلکش لگتی تھی۔ بوئلن کہتی ہیں کہ بدسلوکی کی حوصلہ افزائی کرنے والے ماحول کی وجہ سے دفتری نظام مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ استعاراتی اسلوب میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہاں سانپ گورنر اینڈریو کومو تھے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کسی بھی وقت زندہ ہڑپ کر لی جا سکتی ہیں۔ 2015 اور 2018 کے دوران بوئلن نے اینڈریو کومو کے ماتحت ریاست نیو یارک کی معاشی ترقی کے لیے مخصوص تنظیم امپائر اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی چیف آف سٹاف کے طور پر کام کیا اور پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈپٹی سیکرٹری اور گورنر کے معاون خصوصی کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ 2018 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ میرے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، حالات میرے لیے تلخ سے تلخ تر ہو گئے تھے۔ بوئلن کو ضلع مینہٹن کی صدر بننے کے لیے اپنے سیاسی مہم شروع کیے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ 2019 میں امریکہ کی رکن پارلیمان بننے کے لیے بھی میدان میں اتری تھیں کہ دسمبر 2020 میں صدر بائیڈن کے ماتحت اٹارنی جنرل کے ممکنہ امیدوار کے طور پر کومو کا نام سامنے آ گیا۔ اپنے سابق باس کے ممکنہ طور پر ملک کے طاقتور ترین قانون ساز بننے کی خبر نے بوئلن کو ٹویٹس کا سلسلہ کرنے پر مجبور کر دیا، جس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ یہ اپنے کیریئر اور زندگی پر جوہری بم گرانے جیسا تھا۔ 13 دسمبر کو اپنے خاوند اور 6 سالہ بیٹی کے ساتھ کار میں تھی۔ میں مسلسل دیکھتی رہی کہ اٹارنی جنرل کے ممکنہ امیدوار کے طور پر ان کا نام ٹویٹر پر گردش کر رہا ہے۔ میں نے فوراً اپنا رد عمل لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا، جی ہاں، @نیو یارک گورنر کومو نے کئی سال تک مجھے جنسی ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ کئیوں نے اسے دیکھا اور مشاہدہ کیا۔ میں کبھی پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ کیا میرے کام کی وجہ سے مجھ پر سخت تنقید کی جائے گی جو ہمیشہ اچھا ہوتا تھا، یا اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے ہراساں کیے جاؤں گی، یا اس ایک گفتگو میں یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی۔ کئی سال تک ایسے ہی ہوتا رہا۔ ان ٹویٹس کے نتیجے میں اس معاملے کا دائرہ بوئلن کی حدود سے نکل کر بہت پھیل گیا۔ ایسے ہی الزامات کے ساتھ جب دوسری خاتون شارلوٹ بینٹ سامنے آئی تو نیو یارک کی اٹارنی جنرل لیٹیشیا جیمز نے الزامات کی تحقیق کے لیے انکوائری شروع کر دی۔ بوئلن کے کئی بار انٹرویوز لیے گئے اور کئی گھنٹوں تک اٹارنی جنرل کے وکلاء اور ریاستی اسمبلی کے تفتیشی عملے کے سامنے پیش ہو کر وہ حلفیہ طور پر گواہی ریکارڈ کرواتی رہیں۔ 3 اگست کو 165 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کی گئی۔ تحقیقات اس نتیجے پر پہنچی کہ گورنر نے نیو یارک کے کئی موجودہ اور سابق ریاستی ملازمین کو جنسی طور پر ہراساں کیا، جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ ناپسندیدہ انداز اور بغیر رضامندی کے چھونا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنسی نوعیت کے متعدد ناپسندیدہ معنی خیز تبصروں کے ذریعے ایسا ماحول پیدا کیا جس میں خواتین کے لیے کام کرنا نہایت تکلیف دہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بالآخر امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اہم ترین اراکین میں سے ایک اینڈریو کومو کو استعفیٰ دینا پڑا، جس سے نہ صرف ان کی بطور گورنر 10 سالہ اننگز کا خاتمہ ہو گیا بلکہ 50 برسوں پر محیط ان کے خاندان کی سیاسی وراثت بھی بری طرح تباہ ہو کر رہ گئی۔ رپورٹ میں 11 خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے اور دفتر کی زہریلے ماحول کا تفصیل سے ذکر کیا گیا، جہاں بنیادی ترین اخلاقیات پر گورنر سے وفاداری کو ترجیح حاصل تھی۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ خوف، دہشت اور انتقام کی فضا جو گورنر کی روزمرہ کی چھیڑ چھاڑ اور صنفی امتیاز پر مبنی تبصروں کو قابل قبول اور معمول کے مطابق بناتی رہی تھی۔ ایک خاتون نے دفتر کے ماحول کو ٹوائلٹ زون قرار دیا جہاں عام قوانین لاگو نہیں ہوتے تھے۔ 23 اگست کو اینڈریو کومو نے استعفیٰ دے دیا۔ ریکارڈ شدہ 21 منٹ پر مشتمل تقریر میں انہوں نے اٹارنی جنرل جیمز کی رپورٹ کے متعلق کہا، میں ایک جنگجو ہوں اور اس تنازع میں آخر تک لڑنا میری جبلت میں شامل ہے، کیونکہ میں واقعی سمجھتا ہوں اس اقدام کے پیچھے سیاسی مفادات ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ غیر منصفانہ اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ کومو نے جان بوجھ کر ہراساں کرنے اور جنسی پیش قدمی کے الزامات کا مسلسل انکار کیا۔ بوئلن طویل عرصے تک ڈیموکریٹک پارٹی میں تبدیلی لانے کا سوچ رہی تھی، لیکن اس انداز میں ہرگز نہیں۔ وہ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے اپنے خاندان کی اس پہلی نسل سے ہیں جس نے امریکہ میں جنم لیا۔ ان کے خاندان میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کا بچپن اپنی دادی اور آنٹی کے ساتھ مل کر ایک خاندان کی صورت میں گزرا اور 16 سال کی عمر میں ان کی ماں ان کی بہن کو جنم دے چکی تھی۔ جب میں ایسی خواتین کے قصے جاننے کی بات کرتی ہوں جو زندگی میں کچھ اچھا نہ کر سکیں تو میرے اپنے خاندان کی خواتین ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں ان کے ارد گرد موجود معاشرے نے انہیں ایسے سازگار مواقع فراہم نہیں کیے
جو ان کی کامیابی کے لیے ضروری تھے۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ جذبات رہے کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، اسی لیے میں گورنمنٹ سروس میں گئی تاکہ خود کو دوسروں سے زیادہ باصلاحیت، زیادہ قابل بنا کر ایسی پوزیشن پہ پہنچ سکوں جہاں میرے لیے چیزیں تبدیل کرنا ممکن ہو۔ ہائی اسکول کے دنوں سے ہی بوائلن سیاست، بالخصوص ہیلری کلنٹن سے متاثر تھیں، جو 2001 میں ایوان بالا کی رکن بنی۔ کلنٹن پہلی بار سینیٹر بنی تھی اور خواتین کے رکن پارلیمان بننے کا ایک بالکل نیا جذبہ امڈ آیا تھا۔ میں نے کہا تو ہاں، یہ خواتین کچھ کر رہی ہیں، میرے خاندان میں ایسی خواتین نہیں جو باہر نکل کر اپنی آواز بلند کرتے ہوئے طاقت کا مظاہرہ کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہیلری کلنٹن کون سے سکول میں پڑھی ہے؟ وہ LSE کالج گئی۔ بوائلن نے بھی اسی کالج میں داخلہ لیا اور پھر نظریہ سیاست پڑھنے کے بعد کولمبیا یونیورسٹی سے MBA کیا۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہیں شہری منصوبہ بندی کی نیو یارک کی ایک چھوٹی کمپنی نے بلایا اور پھر انہوں نے وہاں برائنٹ پارک کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کیا، جسے مینہٹن ٹاؤن اسکوائر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا سمندری طوفان ماریا کے بعد پورٹو ریکو میں ریاستی سطح پر کی گئی امدادی کارروائیوں کی میں نے نگرانی کی۔ میں نے آفس آف اسٹون ریکوری کی نگرانی کی، جس نے سینڈی یعنی سمندری طوفان کے بعد بھی امدادی سلسلہ جاری رکھا۔ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بہت بڑے اور فوری نوعیت کے بحران سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی تھی۔ کیونکہ میں بہت ہی بڑا کام کر رہی تھی، اس لیے اسے چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ یہ غیر منصفانہ بات ہے کہ خواتین ایسی صورتحال میں دھکیل دی جاتی ہیں۔ دراصل یہ ایک طرح سے ذلت آمیز ہے، کیونکہ اسے کرتے ہوئے میرے اندر یہ خیال آیا جیسے میری قدر کم کی جا رہی ہے۔ اس کام کے لیے میری اہلیت میں کئی حوالوں سے اس بات کا بھی عمل دخل تھا کہ میں اس گورنر کو خوش کرنے کے لیے خدمات پیش کر رہی تھی۔ اس دوران ان کے بقول انہیں کمر، ٹانگوں اور بازوؤں پر نامناسب انداز میں چھوا جا رہا تھا اور ایک بار ان کے منہ پر زبردستی بوسہ دیا گیا۔ وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ نجی جہاز میں مغربی نیو یارک سے گھر جاتے ہوئے گورنر نے انہیں اپنے ساتھ اسٹرپ پوکر کھیلنے کی دعوت دی، اور جب کومو کا کتا چھلانگ لگا کر بوائلن پر سوار ہو گیا تو ان کے بقول کومو نے کہا کہ وہ بھی ان پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ سابق گورنر ان تمام الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھٹی کے دن ایک پارٹی کے دوران کومو کے حفاظتی دستے کے ایک اہلکار نے انہیں باہر نکالا اور گورنر کے نجی دفتر 1-on-1 ملاقات کے لیے لے گیا، جہاں وہ صدر بل کلنٹن کی طرف سے دیے گئے ایک سگار باکس کو گھورتے ہوئے اس میں گم تھے۔ وہ کہتی ہیں اس ملاقات نے انہیں پوری طرح خوفزدہ کر دیا۔ اینڈریو کومو کے وکیل نے زور دے کر کہا کہ یہ معمول کا دورہ تھا، جس کا مقصد مسز بوائلن کو پریشان کرنا یا ایسا تاثر دینا نہیں تھا کہ انہیں رومانی دلچسپی ہے۔ بوائلن کہتی ہیں انہیں معلوم ہے اور بھی ایسی خواتین ہوں گی جن کے پاس بتانے کو ایسے واقعات ہوں گے جیسے ان کی ہیں، لیکن انہیں بہت کم توقع تھی کہ کوئی اور سامنے آئے گی۔ اس واقعے کے بعد آنے والے کئی ہفتوں تک کومو اور ان کی ٹیم نے بوائلن کے الزامات کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور تیاری کی۔ بعد ازاں اس مہم کو جیمز رپورٹ نے غیر قانونی انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ ایک شائع شدہ آڈیو ریکارڈنگ میں کومو کی چیف آف سٹاف میلیسا ڈی روسا مسز بوائلن کی انتظامی امور والی فائل البانی کے اخبار ٹائمز یونین کے 2 صحافیوں کو بھیجتے ہوئے سنی جا سکتی ہے۔ مبینہ طور پر فائل میں یہ معلومات تھیں کہ بوائلن کے ماتحت کام کرنا کس قدر دشوار عمل تھا۔ اس میں گمنام افراد کی طرف سے ان پر الزام عائد کیے گئے کہ وہ عملے پر دھونس جمایا کرتی تھیں۔ جب ڈی روسا سے گورنر آفس میں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں اور گرومنگ سے متعلق سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا اس صورتحال میں گزلین میکسویل ہوں؟ مسز ڈی روسا نے 9 اگست کو استعفیٰ دے دیا۔ ان کے وکیل شون ہیکر نے انڈیپینڈنٹ سے بات کرتے ہوئے بتایا کسی شکایت کو کس طرح سنبھالنا چاہیے یا کیا انتظامی امور کی فائلیں عوام کے سامنے لانی چاہیے۔ ایسے قانونی سوالات کے لیے ڈی روسا نے مشاورتی کونسل سے رائے لی اور پوری طرح اسی پر انحصار کیا۔ بوائلن کہتی ہے مستقبل کی میری قانونی چارہ جوئی کا محور جوابی کارروائی ہوگی، کیونکہ اس طرح میں زیادہ مؤثر تبدیلی لا سکتی ہوں۔ میں اپنی توجہ احتساب پر مرکوز کرنا چاہتی ہوں۔ کسی حد تک احتساب ہوا بھی، لیکن وہ میرے لیے اور بہت سی دیگر خواتین کی تسلی کے لیے کافی نہیں۔ یہ انتقامی کارروائی ہے جو خواتین کو آواز بلند کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ مجھ پر جو بہتان تراشی کی گئی وہ انہیں یاد رہے گی۔ فی الحال میں کچھ وقت خود کو تازہ دم کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہتی ہوں۔ جب آپ اس طرح کے کسی تکلیف دہ تجربے سے گزریں تو ذہن سے خوشگوار چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اس لیے میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ وقت اس طرح سے گزاروں گی جس کی وہ حقدار ہے۔ اس کے بعد میں دوبارہ لڑنے کے لیے میدان میں اتروں گی، کیونکہ یہی وہ کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔